آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ اسلامک اسکالر، مذہبی اسکالر انجینئر علی مرزا۔ آپ جانتے ہیں کہ کل انجینئر علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ بنی؟ ایک انسان جو ایک حق کی آواز اٹھا رہا ہے، جو صحیح کو صحیح یعنی حق کو حق کہہ رہا ہے اور باطل کو باطل کہہ رہا ہے، وہ انسان جو لوگوں نے اسلام کے نام پہ، جن لوگوں نے اسلام کے نام پہ کھانا شروع کیا ہوا ہے، جو لوگ اسلام کے نام پہ غلط تعلیمات امت مسلمہ تک پہنچا رہے ہیں، اس انسان نے ان تعلیمات کے بارے میں بتایا کہ آیا کہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ آج اس انسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آخر کیوں؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے اور کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا سوائے ان لوگوں کے جو آج اسلام کے نام پہ کھا رہے ہیں، جو فرقہ واریت کے نام پہ، جو اسلام کو اپنی ڈھال بنا کر لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا ایک اسلامک اسکالر تو ہے ہی، آخر پہلے تو یہ ایک انجینئر تھا، اسے بھی شہرت کس وجہ سے ملی؟ اسلام کی وجہ سے ملی۔ آخر کیوں اسے اتنی شہرت ملی؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ اسے اتنی شہرت ملنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ حق کو حق کہتا ہے اور باطل کو باطل کہتا ہے۔ میں مانتا ہوں انسان ہے، انسان سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مفتی طارق مسعود سے بھی پچھلے دنوں غلطی ہوئی، بعد میں انہوں نے اس کا ازالہ کیا، اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور انجینئر علی مرزا اس سے بھی غلطی ہوئی ہوگی۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ہماری حکومت یا ہماری پولیس صرف چند لوگوں کے کہنے پہ کسی کو اٹھا لے جاتی ہے یا کسی کو گرفتار کر لیتی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں کسی کو حق کہنے کی آزادی بھی حاصل نہیں؟ حالانکہ یہ تو ایک آزاد ملک ہے۔ جب پاکستان بنا تو کہا گیا کہ یہاں پہ ہر بندہ آزاد ہے اور ہر شخص اپنی مذہب، اپنے طور طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں، انجینئر علی مرزا کی گرفتاری کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ حق کو حق کہنا سیکھ گیا تھا، وہ حق کو حق کہنے لگ گیا تھا، اور بہت سے لوگ انجینئر علی مرزا کی طرف راغب ہو گئے تھے، بہت سے لوگ اس کو چاہنے لگ گئے تھے۔ میرے بھائیوں، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فرقہ واریت کے نام پہ بھی تو لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کر رہے ہیں۔ کبھی علی مرزا نے فرقہ واریت کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ احادیث کا حوالہ دیا، سند پوری پیش کی، قرآن کا حوالہ دیا، پھر بات کو ثابت کیا۔ اگر احادیث سے، قرآن پاک سے باتیں ثابت ہوں تو پھر ہمیں یہی چاہیے نا کہ ہم قرآن اور احادیث کی بات پہ عمل کریں، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر۔ امام ابو حنیفہ کے ہم سب لوگ قائل ہیں، امام شافعی کے بھی بہت سے لوگ مقلد ہیں، کچھ لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، کچھ امام شافعی کے مقلد ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور اپنی کتاب کے پہلے ورق پر کیا لکھا کہ اگر کوئی بات ہماری قرآن و حدیث کے مخالف ہو، یعنی قرآن و حدیث کے بالکل خلاف جا رہی ہو، تو اس بات کو ہماری کو دیوار پہ دے مارنا۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کی۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہماری کوئی بات ایسی نکل آئے تو تم اس بات کو نہ ماننا، وہ بات ہماری نہیں ہے، یا ہماری ہے تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ بس علی مرزا کی غلطی کوئی نہیں ہے۔ اگر علی مرزا سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ انسان ہے، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہوتی تو فرشتہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نئی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔